صدر صاحب، خوشی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جیسے پہلے میں بتاؤں آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ میرے نزدیک تو خوشی یہی ہے کہ بس جب پریشانی نہ ہو تو اس کا الٹرنیٹ، اس کا اپوزٹ خوشی آپ ہوتا ہے. دیکھیں انسانی ذہن کی محدودیت دیکھیں کہ آپ خوشی کو بھی دکھ کے لفظ کے مقابلے میں رکھ کر ہی دیکھیں. دکھ ہوگا تو خوشی سمجھ آئے گی، ہاں، کالا ہوگا تو پھر ہاں، سفید سمجھ آئے گا، اپوزٹ کی زبان، رات ہوگی تو صبح. اپوزٹ کی زبان مائنڈ سمجھتا ہے. تو اسے سمجھ آتا ہے کالا کیونکہ یہ برے سے بات ہے، اس سے سمجھ آتی ہے خوشی کیونکہ یہ دکھ سے بات صحیح صحیح. ہے. یہ دونوں ہی بیسیکلی خوشی ہو یا غم ہو، یہ دونوں ہی آپ کی انائی دنیا کی باتیں ہیں. آپ کچھ تھاٹ سوچتے رہیں تھوڑی بات خوش ہو جائیں گے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں ریئل ہیپینس وہ ان دونوں سے باہر کا فنومین ہے، ان دونوں سے باہر ہو جانا. کیونکہ آپ کسی چیز کو پکڑیں جو آپ کو خوش کرتی ہے اور پھر اس کو پکڑے رہیں. لیو یو می سے دکھ ہے، اسی سے دکھ آئے گا. اسی سے دکھ ہے. کنوارا بندہ ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ شادی ہو گئی میں ساری مسئلہ. بیچلر تو یہ کہتا ہے میری شادی ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں. کسی کی شادی لیٹ ہو رہی ہو نا نوجوان کی، تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا کرب یہی ہے آگے میری شادی لیٹ ہوگی. شادی ہو جائے. شادی ہو گئی، اب آپ کے سارے غم وہیں سے آ رہے ہیں. ایک بے روزگار آدمی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ نوکری کا مل جانا. پھر سارے مسئلے وہیں سے آنا شروع. تو ریئل ہیپینس جو ہے نا میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے باہر. اور یہ صوفیانہ حالت ہے، یہ آپ کے ایکشن سے جڑی ہوئی ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر اختیار سے جڑی ہوئی ہے. مجھ پر کتنا اختیار ہے کہ میں اپنی کسی بھی حالت کو بدل سکتا ہوں کہ نہیں بدل سکتا. تو کیسے آتا ہے یہ اختیار؟ عادت، میڈیٹیشن، نو یور سیلف، دیر از نو ادر وے. اگر کوئی شخص ہے جس سے وہ چاہتا بھی ہے میڈیٹیشن کرنا، لیکن جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے، وہ پوز میں بیٹھتا ہے، یا ویسے ہی وہ اپنے خیالات کی نگرانی کرنے کی، جیسے کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ الرٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو پاتا، اس کے لیے کوئی اپائے ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. آپ زندگی میں بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں جہاں سے دکھ بھی آ رہا ہے، پین بھی آ رہا ہے، تکلیف کری جا رہی ہے، دکان سے آپ کو مسئلے آ رہے ہیں، دکان کیوں چھوڑ رہے ہیں. اور یہ آپ کی اس بات سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں نا، کہ جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے اسی سے دکھ ملتا ہے. اچھا، گھر سے آپ کو مسئلے آ رہے ہیں، گھر کو تو نہیں چھوڑتے. تو یہاں سے اگر آپ کو مسئلے آ رہے ہیں فوکس زمانے میں، تو اس کو چھوڑنے کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ آپ کرتے رہیں جیسے گھر سے مسئلے آ رہے ہوں تو گھر نہیں چھوڑ دیتے، اسی طرح اگر میڈیٹیشن کرنے سے اگر مسئلے آ رہے ہیں تو میڈیٹیشن کرنا چھوڑنا اس نہیں وقت اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے تو آپ میڈیٹیشن نہیں، آپ کے پاس دوسرا کوئی ٹول نہیں ہے نا. میڈیٹیشن کی فارمیں بدل لیں، عبادت کر لیں، صبح صبح واک کر لیں، رات آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، کسی اکیلے مقام پہ جا کے آلتی پالتی مار کے مہاتما بدھا بن کے بیٹھ جائیں. ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، جو بھی ٹرک اینڈ ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا سوال نہیں آتا. کوئی بھی ایسا ایکٹیویٹی کر لیں جس سے آپ الرٹ رہ سکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے خاص پوز میں بیٹھ. حالت سے اس کی کنڈیشن صرف دیکھیں، توجہ کو اپنے اسی پل پہ مرکوز کریں، کنسنٹریشن اسی پل پہ. اس پل میں نا انپلیزنٹنس ہوئی. اس پل کو سمجھیں، یہ پل کا مطلب ہے کہ ناآشکار خدا نے زندگی کی شکل میں خود کو آشکار کیا ہے. تو اسے آپ دکھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دکھ آپ کو لگ رہا ہے اس لیے کہ کیونکہ آپ کے پاس پاسٹ کا ذخیرہ ہے. میرا تو بزنس ڈوبا ہوا ہے، اگر بارش ہو بھی رہی ہے تو مجھے خوش ہونے کا کیا حق ہے؟ میری تو بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اگر پھول کھلا ہوا بھی ہے تو مجھے وہ ایک الگ واقعہ ہے. وہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ 2 گھنٹے پہلے ہوا ہے، آپ کی طلاق ہوئی ہے. یہ 2 گھنٹے بعد ہوا ہے، آپ کے سامنے پھول مہکا ہوا ہے. تو اگر آپ اس پل میں آ جائیں تو آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں. اس پل میں نہیں ہے تو پھول سامنے ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے. خوشی بیسیکلی ریئل ہیپینس جو ہے نا، وہ زندگی کے دائرے میں آپ کا ہونا. زندگی کا دائرہ صرف جسم، اس پل کے باہر کبھی زندگی رہی نہیں ہے، کبھی زندگی ہوگی.
اس پل کے باہر کبھی کسی نے زندگی کو تجربہ نہیں کیا. جسٹ بی دیئر. آپ دیکھیں پھول کو کس حالت میں آپ کہیں گے کہ آپ خوش ہیں, آپ اس کی حالت کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کی حالت ڈیفائن ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس پھول ہے جو آپ کو اس پل سے اسکیپ کرا سکتا ہے, یا فیوچر میں لے جا سکتا ہے, آپ کو مستقبل گفتگو میں الجھا دے, یا ماضی کی گفتگو میں لپیٹ. الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا اپنے اوپر اختیار قائم ہو اور جائے. ویسے بھی میڈیٹیشن کرنے سے آپ کریٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ نیونیس کو آپ کریٹو, ہاں لازمی بات ہے, کریٹو آپ اس لیے ہوں گے کہ یہ جو پل ہے نا یہ کریٹو پل ہے. اس پل میں کچھ واقع ہو رہا ہے, کہیں پھول کھلے ہیں, کہیں اس پل میں کریشن ہو رہی ہے. کریشن ہو اس پل میں سکتی ہے. باقی اب آپ کافی ساری چیزوں کو کریٹو کہتے رہتے ہیں جو بیسیکلی نہیں ہوتی. آپ کو کریٹو لگتی ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ شعر کہہ دیتا ہے بستی شاہ کے لیول تک, کہتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا ہے. لیکن وہی بندہ ہے تھوڑا سا آگے پڑھے گا, میر کو پڑھے گا, غالب کو پڑھے گا, وہ کہہ گا یار یہ کام کی چیزیں نہیں, یہ چیز اسی لیے ہوتی ہے. پھر اس مقام پہ پہنچے گا تو کوئی اور کریٹو زیادہ لگے گا. پروفیسر یہ جو انسان ہے اس کا اس پوری یونیورس کے ساتھ ایک ربط ہے, اگر ہے تو وہ کس فارم میں ہے؟ ہر ایک چیز کا آپ اس انٹر کنیکٹڈنیس کو جس وقت سمجھ لیتے ہیں نا, بہت بڑا یہ صوفیانہ واردات ہے کہ میں الگ کچھ نہیں. آپ کی انٹر کنیکٹڈنیس اتنی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرا ہونا اس وقت ممکن ہو رہا ہے ایک ذریعے سے, اس کا نام ہے سانس. سانس کا مطلب ہے کہ میں آکسیجن انہیل کر رہا ہوں, اور اس وقت جو میں نے آکسیجن انہیل کی ہے جو ہو سکتا ہے تھر کے کسی درخت نے ایکزیل کی, اس تھر کے درخت کے ساتھ میری کنیکٹڈنیس دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس پل میں ہوتے ہیں بیسیکلی اس پل میں واقعی ایک ہو رہا ہے, جسے کہتے ہیں نا لا موجود الا اللہ, اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. وہ سارے کا سارا ایک ہے, اس میں سارے کا سارا شامل ہے, دوسرا اس میں ختم. دوسرے کا احساس اتنا کم سے کم ہونا, وہ حالت اتنی زیادہ پلیزنٹ ہے. کبھی کبھی آپ کا محبوب آپ کے پاس بیٹھا ہوں, بڑے عرصے بعد ملے اور بڑی شدید محبت, اس وقت کمرے میں دوسرے کی موجودگی کا احساس کم سے کم ہوتا ہے. جسے صوفی کہتے ہیں ورڈ استعمال کرتے ہیں عشق. عشق بیسیکلی اسی چیز کا نام ہے کہ دوسرے کا احساس, دوسرے میں موجود دوسرے پن کا احساس کم سے کم ہو. یہ ادرنیس گوز لو اینڈ لو اینڈ لو, وہ جو وننیس کی فیلنگ ہے نا وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے. باقی آپ کی کنیکٹڈنیس آپ مطلب فزیکلی آپ جڑے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کے ساتھ. کہیں کوئی کسان ہے گاجریں بو رہا ہے جو پرسوں آپ کے ٹیبل پر ہوں گی اور آپ کھائیں گے, اور وہ گاجر جو پنجاب کے کسی دور دراز کے گاؤں میں بوئی گئی تھی آج آپ ہیں. یہ تو فزیکل ریالٹی ہے نا, اس کے لیے سائنسدان ہونے کی تھوڑی ضرورت ہے. ابھی یہ پانی کا گلاس رکھا ہے یہاں پر, یہ دوسرا ہے, میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی کا گلاس ہے, ابھی میں نے اٹھایا اور پی لیا. ابھی میں